قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 5 سوال پوچھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 5 سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال ہوگا، بتاؤ میں نے جو تمہیں عمر دی تھی یہ ساری عمر تم نے کہاں گزاری؟ اب انسان کی جوانی بھی آتی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، میں نے جو تمہیں جوانی دی یہ جوانی تم نے کہاں بتائی؟ تیسرا سوال ہوگا، تم نے جو یہ مال کمایا یہ مال آیا کہاں سے؟ جائز طریقہ اختیار کیا تھا یا کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا تھا؟ پھر چوتھا سوال ہوگا، میں نے جو تجھے اپنے فضل سے مال دیا، مال عطا کیا، یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ مال تم نے کہاں ضائع کیا؟ پھر 5واں سوال ہوگا کہ جو تمہیں علم تھا، جو تمہیں شعور تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ 5واں سوال ہوگا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال، میں نے جو تمہیں عمر دی یہ ساری عمر تم نے کہاں گزاری؟ آج کل دیکھ لیں لوگوں کو، اگر کسی سے نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں ابھی تو ہماری عمر ہے، ابھی تو جوانی ہے۔ میرے پیارے، نہیں پتہ جوانی ہی میں اچھی عبادت ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو صحیح سے رکوع نہیں ہوتا، سجود نہیں ہوتا، کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو پھر مسجد ہی دکھتی ہے۔ عبادت تو جوانی کی رب کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمر کے بارے میں پوچھے گا نا تو اس وقت کوئی جواب نہ ہوگا، ساری عمر ہم نے ضائع کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب و صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جوانی کے بارے میں جب پوچھے گا، میں نے جو تجھے جوانی دی یہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ اس جوانی کو تم نے کہاں بتائی؟ کیا جواب ہوگا؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں بازار میں، راہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ کر، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیم چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ جوانی ہے؟ اس جوانی کو جوانی نہیں کہتے ہیں۔ آج کوئی کسی کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ جو بچے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہے، جو جوان ہیں وہ اپنی جوانی میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اپنے بڑھاپے کو لے کر پریشان ہیں، کوئی کسی کو یہاں سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، موقع ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کا، اپنی عاقبت کو سنوار لیجئے، اپنے آخرت کے لیے سامان تیار کر لیجئے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال کیا پوچھے گا؟ یہ جو مال ہم کما رہے ہیں نا، کبھی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کوئی چوری کرتا ہے، کبھی کوئی ڈکیتی کر لیتا ہے، کوئی کہاں نہ جانے کما کر لاتا ہے، یعنی حرام و حلال میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ جو میں کما کر لا رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اور جس کو علم بھی ہے، علم ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ اور چغل خوری، جھوٹ، غیبت، یہ ساری باتیں کر کے کما کر لاتے ہیں، حالانکہ ایسی کمائی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ میں نے جو تجھے اپنے فضل سے مال دیا تھا نا، وہ مال کیا کیا تم نے؟ اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اب دیکھ لیں، آج کل لوگ مدرسے، مسجد، پڑھائی میں تو بہت کم خرچ کر رہے ہیں۔ اگر کہیں شادی ہو رہی ہے نا، اپنے رشتہ دار میں، خاندان میں، اپنے گھر میں، اس شادی میں تو لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن اگر کہیں مسجد بن رہی ہو، وہاں 10 روپے دینے کی ان کو شمتا نہیں ہوتی ہے، 10 روپے دینے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پوری کنجوسی وہیں جا کر رک جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ نے جو دیا نا اس کو صحیح جگہ لگائیں، صحیح جگہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ 5واں سوال پوچھے گا، تجھے جو علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا؟ آج ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے،
لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں ہمیں ساری نالج ہے، ساری جانکاری ہے، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ دین کے قریب آئیں، دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمائے ہیں، ان سارے ارشادات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔